سورہ نساء آیت نمبر 176 ترجمہ۔ تجھ سے بہن بھائیوں کی میراث کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ خدا تمہارے لیے بہن بھائی کا حکم بیان کرتا ہے۔ اگر ایک مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے آدھا بطور میراث لے گی، اور اگر بہن مر جائے اور اس کا وارث صرف ایک بھائی ہو تو وہ اس بہن کا سارا مال میراث میں لے گا، اس صورت میں کہ متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر متوفی کی دو بہنیں باقی ہوں تو وہ مال کا 2/3 لیں گی، اور اگر بہن بھائی اکٹھے ہوں تو تمام مال اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ ہر مذکر کے لیے مؤنث کے حصے سے 2 گنا ہوگا۔ خدا تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور خدا تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ شان نزول۔ بہت سے مفسرین جابر بن عبداللہ انصاری سے اس آیت کی شان نزول اس طرح نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، میں بہت سخت بیمار ہو گیا تھا تو پیغمبر میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور وہیں وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ میں چونکہ موت کی فکر میں تھا، پیغمبر سے عرض کی، میری وارث فقط میری بہنیں ہیں، ان کی میراث کس طرح ہوگی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جسے آیت فرائض کہتے ہیں۔ بعض کے نظریے کے مطابق احکام اسلام کے بارے میں پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی یہ آیت آخری آیت ہے۔ تفسیر۔ زیر نظر آیت میں بھائی بہنوں کی میراث کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ سورت کے اوائل میں آیت نمبر 12 کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ بہنوں اور بھائیوں کی میراث کے بارے میں قرآن حکیم میں 2 آیتیں ہیں، ایک وہی آیت نمبر 12، دوسری یہ آیت جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اگرچہ دونوں آیت میراث کی مقدار کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن جیسا کہ سورہ کی ابتدا میں بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ان میں ہر ایک بہنوں اور بھائیوں کی الگ الگ قسم کے بارے میں ہے۔ آیت 12 مادری بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، لیکن زیر بحث آیت پدری مادری یا صرف پدری بہن بھائیوں کے بارے میں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر کبھی تو کچھ لوگ متوفی یا بالواسطہ ربط رکھتے ہیں، ان کی میراث کی مقدار اسی واسطے سے ہوتی ہے، یعنی مادری بہن بھائیوں کے حصے کے حساب سے لیتے ہیں جو کہ 1/3 ہے، اور پدری یا مادری پدری بہن بھائی باپ کی میراث والا حصہ لیتے ہیں جو کہ 2/3 ہے۔ آیت 12 چونکہ بہن بھائیوں کی میراث کے متعلق 1/3 حصے کے بارے میں ہے، اس لیے یہ ان کے بارے میں ہے جو صرف ماں کی طرف سے متوفی کے ساتھ مربوط ہیں، جبکہ زیر بحث آیت 2/3 حصے کے بارے میں ہے، لیکن یہ ان بھائیوں سے متعلق ہے جو باپ سے یا ماں باپ دونوں سے مربوط ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت سے مروی روایات جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں۔ بہرحال اب اگر 1/3 یا 2/3 میراث بھائی یا بہن سے متعلق ہے تو باقی ماندہ مال قانون اسلام کے مطابق دیگر وارث میں تقسیم ہوگا۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان دونوں آیت میں کوئی اختلاف نہیں، ہم ان احکام کی تفسیر شروع کرتے ہیں جو اس آیت میں آئے ہیں۔ توجہ رہے کہ یہ آیت کلالہ بہن بھائی کے بارے میں ہے، سوال کے جواب کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے تم سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ خدا بہن بھائی کے بارے میں تمہارے لیے حکم بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد چند احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہن بھائی کی میراث کے چند احکام۔ نمبر 1، جب کوئی مرد دنیا سے چلا جائے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، فقط ایک بہن ہو تو اس کی آدھی میراث میں ایک بہن کو ملے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کا بس ایک بھائی ہو جو پدری ہو یا مادری پدری ہو، تو اس کی ساری میراث اس کے اس اکیلے بھائی کو ملے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور 2 بہنیں پیچھے چھوڑ جائے تو وہ اس کی 1/2 میراث لیں گی۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور 2 بہنیں پیچھے چھوڑ جائے تو وہ اس کی 2/3 میراث لیں گی۔ نمبر 4، اگر مرنے والے شخص کی چند بہنیں اور چند بھائی ہیں جو 2 سے زیادہ ہوں تو وہ اس کی میراث آپس میں تقسیم کریں گے، اس طرح سے کہ ہر بھائی کا حصہ ایک بہن سے 2 گنا ہوگا۔ آیت کے آخر میں فرماتا ہے، خدا یہ حقائق تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور سعادت کی راہ پا لو، اور یقیناً جس راستے کی خدا نشاندہی کرتا ہے وہی صحیح اور حقیقی راستہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز سے دانا ہے۔ یہ بات بنا کہے نہ رہ جائے کہ زیر نظر آیت میں بہن بھائیوں کی میراث اس صورت میں بیان کی گئی ہے جبکہ اولاد نہ ہو، اور ماں باپ کے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق اس میں کوئی بات نہیں آئی، لیکن اس سورہ کی ابتدائی آیت کے مطابق ماں باپ ہمیشہ اولاد کے یعنی میراث کے لیے پہلے طبقے کے ہم پلہ قرار پاتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کے لیے ہے جب نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ۔ سورہ نساء کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی سورہ کے ساتھ۔ سبسکرائب فیضی اسلامک یوٹیوب چینل۔